اور قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے انسان بنتا ہے، اور قرآن کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں۔ اور یہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ کسی بھی مذاہب کو ماننے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب کیا شیخ، کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، ضرور کریے۔ جی ضرور ضرور۔ آپ کا نام؟ سید عبدالصمد۔ سید عبدالرزاق۔ ماشاء اللہ، میرا نام محمد احمد نفیس ہے، ماشاء اللہ۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں۔ سید آفتاب احمد۔ محمد سلمان۔ ماشاء اللہ۔ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کشن باغ بہادر پورہ۔ ہمارا اسلامی چینل ہے، ہم لوگ راستے میں لوگوں سے مختلف سوال جواب کرتے ہیں، عام لوگوں سے، علماء سے، تو تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس آئے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آج کا ہمارا موضوع تھا قراءۃ القرآن افضل او سماعۃ القرآن، قرآن کا پڑھنا افضل ہے یا سننا افضل ہے؟ بتا سکتے ہیں کچھ؟ جی بالکل بے شک، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا دونوں افضل ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنا اللہ رب العزت نے دنیا میں واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے انسان جو ہے گمراہی سے اور ضلالت سے بچ جاتا ہے، اور قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے انسان بنتا ہے، اور قرآن کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں۔ اور یہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ کسی بھی مذاہب کو ماننے والے ہوں۔ تو جہاں تک پڑھنے کا سوال ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، اور خالی جو ہے اس کو لفظی نہیں بلکہ اس کے ترجمے اور تفاسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک ایسی کتاب ہے جس کا چھونا، جس کا دیکھنا، جس کا سننا، تمام چیزیں جو ہیں فضائل کے درجے میں آتی ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے کہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اسی جگہ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے اللہ نے اتاری ہے قیامت تک ویسی ہی رہے گی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ سماعت قرآن کا یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ وقت نہیں ہے پڑھنے کا، تو کم سے کم آج کے سوشل میڈیا کے دور میں موبائل وغیرہ سب کے جیب میں رہتے ہیں، آرام سے جو ہے سن سکتا ہے اپنے موبائل سے۔ اور موبائل ایک واحد ایسا آلہ ہے آج کے وقت میں جو اس کا اچھا صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے بڑے فائدے ہیں۔ جیسے چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتا تو سن تو سکتے ہیں، تو سننے کی بھی بڑی فضیلت ہیں، اور اس کو خالی قرآن کو رمضان کی حد تک نہیں محدود کرنا چاہیے کہ رمضان میں سننا، رمضان میں پڑھنا۔ اس کو 12 مہینے کا جو ہے مشغلہ بنانا چاہیے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا اور سننے کا، اس سے جو ہے امت میں فائدہ ہے۔ اور قرآن ایک کتاب ایسی ہے جس میں انسانیت کے تمام جو ہے مسائل کا حل ہے اس کتاب کے اندر۔ خالی یہ طاقوں میں سجانے کے لیے یا زیب و زینت کے لیے نہیں اللہ نے اتارا، یا قرآن خوانی کے لیے، یا کسی کی میت میں یا شادی میں بطور جہیز دینے کے لیے، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہے، کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، اور کچھ نہ کچھ اس میں فائدے ضرور ہیں، فضیلت بھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے یا سماعت افضل ہے؟ سننا افضل ہے یا پڑھنا افضل ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے، اور سننا بھی بہت افضل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو غور و فکر سے سنو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے۔ قرآن بڑی برکت کی چیز ہے۔ اللہ نے 4 کتابیں بڑی نازل کی، سب سے تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن قرآن شریف جس کی حفاظت کا اللہ نے قرآن شریف میں ذکر کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کے اتارنے والے ہمیں، اور اس قرآن کی حفاظت قیامت تک کے لیے ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید جو ہے اس کا پڑھنا افضل ہے یا سننا افضل ہے؟ بتا سکتے ہیں کچھ؟ پڑھنا افضل ہے قرآن شریف، کیونکہ پڑھنے میں ایک للہیت بھی دل میں آتی ہے، اور اپنے روانگی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نسل تک پہنچا سکتے وہ چیز کو۔ آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟
पढ़ना अफजल है कुरान मजीद। माशाल्लाह आप लोगों ने सही कहा कि कुरान मजीद का पढ़ना अफजल है सुनने से, इसलिए कि पढ़ने वाला सुनता भी है, पढ़ने वाला सुनता भी है, दो चीज़ें जमा हो जाती हैं उसके अंदर, पढ़ना और सुनना। और सुनने वाला सिर्फ सुनता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर कुरान पढ़ते थे तदब्बुर के साथ, और कभी कभी सुनना भी पसंद करते थे। एक सहाबी को आपने फरमाया कि मुझे कुछ कुरान सुनाओ, तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप पर कुरान नाजिल होता है, तो मैं मुझसे क्या आप, तो बोले कि मैं दूसरों से सुनना पसंद करता हूँ। सुनने के मुतालिक अहकामात ये है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो तुम उसे सुनो खामोशी के साथ, तो सुनने में भी अफजल है सुनना भी, लेकिन उससे बेहतर जो है ना अफजल क़िराअतुल कुरान है।